السلام علیکم دوستو، اگر ہم کسی کی محنت کو جاری کرنے لگے تو ہم سب سے زیادہ اس بات کو سوچیں گے دن بھر مزدوری کرنے والا انسان سب سے زیادہ محنتی ہے، نہ کہ وہ شخص جو اسی روم پر بیٹھ کے لوگوں سے کام کرواتا ہے۔ ایک مزدور کی محنت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے سب سے زیادہ کامیاب کون ہوتا ہے تو تب ہم ایک کمپنی کے مالک کو ہی کامیاب انسان بولیں گے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ کمپنیوں کے مالک کو دن بھر کام کرنے سے ڈبل حاصل کیوں ہوتا ہے، جو کہ ایک مزدور کو دن بھر کے کام کے بعد بھی وصول نہیں ہوتا ہے؟ مگر آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک مزدور دن بھر ایک پہاڑ سے پتھر توڑتا اور ان کے لے جا کر بازار میں بیچتا۔ اس کے دن بھر کی محنت سے اس کا گھر بھی نہیں چل سکتا تھا۔ ایک دن اس کی نظر ایک سونار کی دکان پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ سونار کے پاس بہت چمکدار پتھر ہے جو قیمتی زیوروں پر لگی ہوئی ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جو وہ پہاڑوں سے توڑ کر لے کے آتا تھا۔ سونار اس کو زیور پر لگا کر بہت زیادہ قیمت وصول کر رہا تھا۔ مزدور سونار کے پاس گیا اور کہا، میں دن بھر محنت کر کے پتھر توڑ کر لاتا ہوں، مگر مجھے اتنی کم پیسے ملتے ہیں، اس سے میرا گزر تک نہیں ہوتا، اور تم اسی کے کمرے میں بیٹھ کر اس کی تلاش کر لاکھوں روپے کماتے ہو۔ کیا میری محنت کی کوئی قیمت نہیں؟ سونارے نے اسے بتایا کہ کسی چیز کی قیمت اس کو حاصل کرنے سے نہیں بلکہ اس کو خوبصورت بنانے سے پیسے وصول ہوتے ہیں۔ جو پتھر تم لاتے ہو اس کی قیمت لوگوں کے نظروں میں کچھ بھی نہیں، بلکہ اس پتھر کو خوبصورت بنانے میں لوگوں کے نظروں میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ انسان بھی ایسا ہی ہے، اس کی ہی کوئی قیمت نہیں۔ اگر دن بھر بیکار پھر کر اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو لوگوں کے نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ بہتر ہے کہ اپنی قیمت کو بڑھاؤ اور اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ۔ چیزوں کا مول اس کی ضرورت اور خوبصورتی سے ہے۔ محنت اور ضرورت تمہاری محرومیت کو ختم کرنے کی سب سے بڑی دوائی ہے۔ اگر محنت کرتے ہو اس کو محنت کا استعمال نہیں جانتے تو تمہاری محنت ہی اس مزدور کی طرح ہے جو دن بھر محنت کرتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کامیابی نہیں دلاتا۔ کام وہی کرو جس سے مکمل فائدہ اٹھانے کا ہنر جانتے ہو۔ جو فائدہ نہیں اٹھا سکتے پھر دنیا میں اس جیسا بیکار انسان کوئی نہیں۔ اگر کس مقام کو حاصل کرنا ہے تو دو ہنر تمہیں آنی چاہیے، ایک سخت محنت تو دوسرا محنت کا فائدہ اٹھانا۔ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور کچھ لوگ پلاننگ بہت کرتے ہیں۔ جو لوگ محنت اور پلاننگ دونوں کے ساتھ کام کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ منزل ملے نہ ملے یہ مقدر کی بات ہے، ہم کوشش ہی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ اگر محنت کے بعد کامیابی نہیں ملتی ہے تو ہمت مت ہارو، محنت ہمیشہ ضائع نہیں جاتی۔ زندگی میں اگر منزل پانا ہے تو پھر طریقے بدلو، ارادے نہیں۔ یہی تو جگ کی ریت ہے، من کے ہارے ہار جاتے ہیں اور من کے جیتے جیت جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی سوچ اور محنت کے ساتھ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ، تم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ تو تم ایک غار کی مانند ہو، اس غار میں پوری دنیا کی کامیابیوں کا خزانہ جمع ہے، مگر اس غار میں کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے نکلنے والا خزانے کو تلاش کر خوبصورت بنانے سے ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، پھر تمہاری کامیابی کی قیمت خوبصورت مہنگی چیزوں طرح بڑھتی جائے گی۔ اگر تم اس غار سے خزانہ نکال لائے، اس کے بغیر تراش بغیر خوبصورت بنانے سے بیچنے لگے تو کامیاب کبھی بھی نہیں ہو پاؤ گے۔ اس بات کا فائدہ اٹھاؤ، خود کو تراشو، خود کو خوبصورت بناؤ اور خود کامیاب ہو جاؤ گے۔ محنت کے ساتھ پلاننگ ضرور شامل کرو اگر کامیاب ہونا ہے۔